بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات سلام علیکم۔ عظیم اسٹوڈیو کا چوتھا ایپیسوڈ آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار لے کر پھر ہم حاضر ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے میری التجا ہے آپ حضرات سے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر، جس کی یاد میں اس اسٹوڈیو کو شروع کیا گیا ہے، مرحوم عظیم عباس ابن ظریف حسنین صاحب کی روح کو ہمارے چوتھے ایپیسوڈ میں جو مہمان حضرات ہیں، علی جناب سید مولانا سید محمد حسنین بھشتی نقوی صاحب قبلہ، علی جناب شیر علی صاحب، محمد مسلم سرسیلی صاحب اور جناب نعیم عباس صاحب، اب میں قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور التجا کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کے 7ویں روزے کی دعا اور ترجمے سے سامعین کو خلود کو منور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر شکر گزار ہیں جناب دانش عباس صاحب کے کہ انہوں نے عظیم اسٹوڈیو سے نشر معارف اسلامی اور معارف قرآن کو نشر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ماہ مبارک رمضان کے 7ویں دن کی دعا لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعننی فیہ علی صیامہ وقیامہ، اللہم جنبنی فیہ من حفوات وعصامہ، اللہم ارزقنی فیہ ذکرک بدوامہ، بتوفیقک یا ہادی المظلمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو وہ خدا ہے کہ جس کے بغیر نہ تو پتے حرکت میں آ سکتے ہیں، اور اگر جس کی رضائیت نہ ہو تو کوئی کائنات کا کوئی ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ پروردگار، تجھ سے التجا ہے، تجھ سے گزارش ہے کہ آج کے دن ہمیں روزہ اور نماز پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم آج کے دن کے روزے کو کما حقہ انجام دے سکیں، اور نماز اس طرح سے ادا کر سکیں کہ جس طرح سے تو نماز پڑھنے کے لیے چاہتا ہے، جس طرح سے تو نے حکم دیا ہے۔ پروردگار، تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیری بزرگی کا واسطہ، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو عطا کرنے والا بھی ہے، تو بخشنے والا بھی ہے۔ تجھ سے التجا ہے پروردگار، آج ماہ مبارک رمضان کے
7 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक हमने तेरी बारगाह से कुछ हासिल भी नहीं किया है। परवरदिगार, तुझसे इल्तिजा है कि आज के दिन हमें हर तरह की बकवास, हर तरह की खुराफात और हर वो काम जो गुनाह का सबब बने उससे महफूज रख। हमें अपनी मुसलसल याद और मुसलसल जिक्र करने की तौफीक अता फरमा, करामत फरमा। और ए वो खुदा जो गुमराहों को हिदायत देने वाला है, यानी वो खुदा जो भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाला है, तुझसे इल्तिजा है, तुझसे गुजारिश है, तुझसे दरख्वास्त है, तमाम गुमराहों को राह रास्त पर लगा, तमाम गुमराहों को राह रास्त दिखा। वो राह रास्त जो तू पसंद करता है, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी नेमतें नाजिल होती हैं, जिन पर तेरी रहमतें नाजिल होती हैं। परवरदिगार, तुझे तेरी अज़मत का वास्ता, हमें उस रास्ते से दूर रख जिस पर तेरा गज़ब नाजिल होता है, जिस पर तेरा कहर नाजिल होता है। व आखिरु दाअवानुना वलिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया क़िबला। अब मैं नाते सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब नईम अब्बास साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि नाते सरवर दो आलम से मोमिन के कुनूत को मुनव्वर फरमाएं। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। नात के चंद अशार मुलाज़ा करें। कभी खादिम कभी बन बन के दीवाना मोहम्मद का, कभी खादिम कभी बन बन के दीवाना मोहम्मद का, कभी खादिम कभी बन बन के दीवाना मोहम्मद का। वो जिब्रील अमी का जुल्फ़े सुलझाना मोहम्मद का, वो जिब्रील अमी का जुल्फ़े सुलझाना मोहम्मद का। कभी खादिम कभी बन बन के दीवाना मोहम्मद का, वो जिब्रील अमी का जुल्फ़े सुलझाना मोहम्मद का। और यहाँ से शेर मुलाज़ा करें। लबे क़ुरआन से पैहम सुन के अफ़साना मोहम्मद का, लबे क़ुरआन से पैहम सुन के अफ़साना मोहम्मद का। हर एक ज़ी होश बन बैठा है दीवाना मोहम्मद का, हर एक ज़ी होश बन बैठा है दीवाना मोहम्मद का। और नज़र जिस सिमत भी डाली मोहम्मद ही नजर आए, नजर जिस सिमत भी डाली मोहम्मद ही नजर आए। खुदा कायम रखे पाइना खाना मोहम्मद का, खुदा कायम रखे पाइना खाना मोहम्मद का। और शऊरो फिक्र की नजरों से देखें देखने वाले, शऊरो फिक्र की नजरों से देखे देखने वाले। बहुत आगे है फरजानों से दीवाना मोहम्मद का, बहुत आगे है फरजानों से दीवाना मोहम्मद का। और यहाँ पर रात दिन हूरों मलायक सर बसजदा है, यहाँ पर रात दिन हूरों मलायक सर
سجدہ ہے، فراز عرش سے افضل ہے کاشانہ محمد کا، فراز عرش سے افضل ہے کاشانہ محمد کا۔ اور خدا نے جس کے لہجے میں شب معراج باتیں کی، خدا نے جس کے لہجے میں شب معراج باتیں کی، بفضل حق بنا جو صاحب خانہ محمد کا، بفضل حق بنا جو صاحب خانہ محمد کا۔ اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں گے، ہے سب بیکار چاہے لاکھ حاجی ہو نمازی ہو، ہے سب بیکار چاہے لاکھ حاجی ہو نمازی ہو، حقیقت میں نہ جس نے مرتبہ جانا محمد کا، حقیقت میں نہ جس نے مرتبہ جانا محمد کا۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں، ابو طالب کو کافر کہنے والے شرم کر اتنی، ابو طالب کو کافر کہنے والے شرم کر اتنی، کہاں گزرا بتا دے دور طفلانہ محمد کا، کہاں گزرا بتا دے دور طفلانہ محمد کا۔ ابو طالب کو کافر کہنے والے شرم کر اتنی، کہاں گزرا بتا دے دور طفلانہ محمد کا۔ اور مقطع ملاحظہ کریں، نقی پھر گتھیاں پڑھی نہیں سکتی قیامت تک، نقی پھر گتھیاں پڑھی نہیں سکتی قیامت تک، ملے گرگے سوئے تقدیر کو شانہ محمد کا، ملے گرگے سوئے تقدیر کو شانہ محمد کا، کبھی خادم کبھی بن بن کے دیوانہ محمد کا۔ سبحان اللہ۔ ایک مطلب اور دیکھیں، جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگے، جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگے، موت کو بھی خود پسینے موت کے آنے لگے، جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگے، تو جب پڑھے زینب نے خطبے حیدری انداز میں، دن تلے کن خوف سے تارے نظر آنے لگے، جب حسینی من چلے تھے وہ سے ٹکرانے
شیر بتا رہا ہوں. آ رہے ہیں سوئے دریا حیدری انداز سے، چھوڑ کر دریا لینو اب کدھر جانے لگے. جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگے. اور آخری دو شعر. اور دیکھیے شان سخاوت مانگنے کو روٹیاں، آسماں والے زمین والوں کے گھر آنے لگے. جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگے. زندگی سے دل جو گھبرایا تو انصار حسین موت کو دل سے لگا کر دل کو بہلانے لگے. جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگا. مقتل کربلا میں العطش کی جب صدا گونجی حبیب، ساخیے کوثر بھی غم سے اشک برسانے لگے. جب حسینی من چلے تیغوں سے ٹکرانے لگے. اور آئیے حضرات، اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد مسلم سرسوی صاحب سے کہ وہ مومین کے قنوت کو منور. سامعین حضرات السلام علیکم. سب سے پہلے ایک مطلع اور چند اشعار آپ تمام حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں جہاں جہاں. خون ارماں سے عریضہ انہیں لکھا ہوگا، خون ارماں سے عریضہ انہیں لکھا ہوگا. میں سمجھتا ہوں پے خدمت مولا ہوگا. سوچیے چشمے مشیت میں وہ کیسا ہوگا جس نے اسلام کو آغوش میں پالا ہوگا، جس نے آغوش میں اسلام کو پالا ہوگا. شعر سنیں حضرات. وجد تو ذات مشیت کو بھی آ جائے گا جب تہے تیغ ادا شکر کا سجدہ ہوگا، جب تہے تیغ ادا شکر کا سجدہ ہوگا. یہ بھی شعر سنیں حضرات.
شادماں ہوں گے علی میری لحد میں آ کر، داغ ماتم سے جو تربت میں اجالا ہوگا، داغ ماتم سے جو تربت میں اجالا ہوگا. یہ بھی شعر حضرات سماعت کریں. ہر کمر باندھ لے شبیر کی نصرت کو نکل، اس سے بہتر کہاں اب خلد کا رستہ ہوگا، اس سے بہتر کہاں اب خلد کا رستہ ہوگا. یہ بھی شعر حضرات سماعت کریں. پڑ گئے ہوں گے تیرے جسم پچھالے دریا، میرے عباس نے پانی کو جو پھینکا ہوگا، میرے عباس نے پانی کو جو پھینکا ہوگا. انگلی دانتوں میں دبانے لگے قاسم سے ادو، رن میں عباس جو آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، رن میں عباس جو آئیں گے تو پھر کیا ہوگا. یہ شعر آخری پیش کر رہا ہوں، ذرا سماعت کریں. پی لیا جام وفا چھوڑ کے ٹھنڈا پانی، اب تو پیاسا بھی اگر ہوگا تو دریا ہوگا، اب تو پیاسا بھی اگر ہوگا تو دریا ہوگا. مقطع پیش کر رہا ہوں. انبیاء اس کی نہ دے پائیں گے قیمت، مسلم اشک ماتم سر محشر بڑا مہنگا ہوگا، اشک ماتم سر محشر بڑا مہنگا ہوگا. بہت شکریہ. شکریہ. اور حضرات، عظیم اسٹوڈیو کے ناظرین کے جو سوالات ہیں، ہمارے قبلہ ایک ایک کر کے سارے سوالات کے جواب دیں گے. قبلہ، پہلا سوال ہے، اگر روزے دار کھانا کھا رہا ہو اور اسے اچانک معلوم ہو جائے کہ اذان صبح ہو چکی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عظیم اسٹوڈیو کی جانب سے ماہ مبارک رمضان میں سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کا آج کا سوال ہے کہ اگر روزے دار کھانا کھا رہا ہو تو اسے اگر اچانک معلوم ہو جائے تو کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے؟ جب روزے دار کھانا کھا رہا ہو اور اسے اچانک معلوم ہو کہ اذان صبح ہو چکی ہے تو ضروری ہے کہ جو لقمہ منہ میں ہے اسے اگل دیا جائے، اور اگر جان بوجھ کر وہ لقمہ نگل لے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، اور اسی حکم کے تحت، اس مسئلے کے تحت اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا. ہمارے دوسرے ناظرین کا ایک سوال ہے
کیا انسان معمولی سی نقاہت کمزوری کی بنا پر روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ انسان معمولی سی نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر نقاہت اس حد تک ہو کہ عموماً برداشت نہ ہو سکے تو پھر روزہ چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ نقاہت یا کمزوری قابل برداشت ہے اور روزے کو توڑ دیا جائے، روزے کو باطل کر دیا جائے، تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے قبلہ کہ اگر کسی انسان کو جمع پر مجبور کیا جائے اور وہ مجبوراً جمع کر لے تو کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا؟ اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور جمع کر لے، یا اس کو جمع پر مجبور کیا جائے، اس کو معلوم تو ہے کہ وہ روزے سے ہے لیکن اس کو جمع پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اس کا اختیار بالکل ہی ختم ہو جائے، تو اور اس حالت میں وہ اگر جمع کر لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کو ہلکا سا بھی تھوڑا سا بھی اختیار ملے کہ وہ روزے کو اپنے بچا سکتا ہو اور جمع کر لے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور روزہ باطل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ بالکل مجبور ہو جائے اور وہ جمع کر لے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا بھی اختیار ملے اور اس اختیار ملنے کی صورت میں وہ اپنے روزے کو باقی نہ رکھ سکے تو اس کا روزہ باطل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ناظرین کا چوتھا سوال ہے، کیا بے اختیاری میں منی خارج ہونے سے روزہ باطل ہو جائے گا؟ اگر انسان سو رہا ہو یا سو نہ رہا ہو، جاگ رہا ہو، کسی مرض کا شکار ہو، مرض میں مبتلا ہو کہ بے اختیاری میں اس شخص کی، کسی روزہ دار شخص کی منی خارج ہو جاتی ہو، تو بے اختیاری کی صورت میں نکلنے والی منی سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ ہمارا پانچواں سوال ہے، کیا روزہ دار اپنی بیوی سے ہنسی مذاق اور اس کو چوم سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے؟ اگر روزے دار منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثلاً اپنی بیوی سے لمس کرے، اس کو چھوئے، اس کو ٹچ کرے، چھیڑ چھاڑ کرے، اس سے ہنسی مذاق کرے، اور اسے یہ یقین کامل ہو کہ اس کی منی خارج نہیں ہوگی، اس کے بعد اگر اس کی منی نکل آتی ہے اتفاقاً تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ لیکن لیکن اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اگر اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ اس کو یہ کام انجام دینے میں اس کی منی نکل آئے گی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور جب روزہ باطل، اگر اس کو یہ یقین ہے کہ وہ اپنی بیوی، اپنی زوجہ کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا یا اس کو لمس کرے گا تو اور اس کی منی خارج ہو جائے گی تو اس کا روزے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ لیکن اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اپنی بیوی سے وہ مذاق کرے گا، ہنسی مذاق کرے گا اور لمس کرے گا اور اس کی منی خارج نہیں ہوگی تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، اس کا روزہ صحیح ہے۔